حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ میرے پاس کسی صحابی کو بلاؤ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت ابوبکر صدیق کو بلا دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کو بلا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا دوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عثمان کو بلا دوں۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میسج بھیجا گیا، آپ تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کان میں کوئی بات کہی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں جب یوم الدار آیا، یعنی وہ دن کہ جس دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے گھر کے اندر قید کر دیا گیا، پیاسا چھوڑ دیا گیا، کھانے کو کچھ نہ دیا گیا، پینے کو کچھ نہیں دیا گیا، اور دروازے پر ڈیوٹی حضرت حسن اور حسین کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یار دوست بار بار آ کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس وقت جن لوگوں نے آپ کے گھر کا اور مدینے کا محاصرہ کر رکھا ہے کیا ان کے خلاف ہم کوئی اقدام کریں؟ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات کا عہد لیا ہے، وعدہ لیا تھا، اور آج میں اس عہد پر پکا ہوں، آج میں اس وعدے پر پکا ہوں۔ میں ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں کروں گا کہ جس سے مدینہ منورہ کی کوئی بے ادبی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا بڑا سخت ہوا کرتا ہے، لیکن فتنے کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے مقابلے میں جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دینے سے انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے، لیکن فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ تو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر مزید فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور مزید فتنوں کا مدینہ منورہ کو گڑھ بننے سے بچا لیا۔